دیکھنے رہے ہو وہ ایک کمینہ جو ہے بدل گیا، اب اس کے دماغ میں وہی بھوسا گھسا ہوا تھا، بار بار وہ آج اس کا بیان کیا ہے معلوم ہے؟ مجھے مسلمانوں نے اسلام سے نکال دیا ہے۔ کافر ڈرے ہوئے، حضرت سعد کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا، اے کافرو آج تیار ہو جاؤ تمہیں مارا جائے گا، اے کافرو تیار ہو جاؤ مرنے اور کٹنے کے لیے، تم نے ہمیں مارا، تم نے ہمیں مکے سے نکالا، ہماری زمین و جائیداد سے ہمیں بے دخل کیا، ہمارے بچوں کو تم نے قتل کیا، تم نے بہت ظلم کیے، آج انتقام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جنہوں نے ہمارے بچوں کو مارا، ہمارے بڑوں کو مارا، آج ہم ان کو بھی قتل کریں گے، تیار ہو جاؤ قتل ہونے کے لیے۔ حضرت سعد کی زبان سے جملہ نکل گیا، الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے، ملحمہ لحم سے بنائیں، آج کا دن تو گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو بوٹیاں بوٹیاں کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو مارنے اور کاٹنے کا دن ہے، اے کافرو آج ہم تمہیں کاٹیں گے۔ اللہ کے نبی دوسری طرف بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں اے کافرو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سعد غلط بول رہے ہیں، آج کا دن کوئی ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن نہیں ہے، آج کا دن کسی کو قتل کر دینے کا دن نہیں ہے، آج ہم کسی کو نہیں ماریں گے، بل الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحم و کرم کا دن ہے، آج کا دن تو عفو درگزری کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کو معاف کرنے کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کو گلے لگانے کا دن ہے۔ نہیں نہیں تم بے فکر رہو، تم اسی مکے میں رہو گے، تمہیں کوئی نہیں مارے گا، ہاں لیکن اپنے جرموں کی معافی مانگ لو، مجھے پتا چلنا چاہیے کہ کس نے کیا ظلم کیا تھا، کیا جرم کیا تھا، آؤ آؤ مجھ سے معافی مانگو، میں تم سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک آیا میں نے یہ جرم کیا، آپ نے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ دوسرا میں نے فلاں کو قتل کیا، جاؤ میں نے تمہیں بھی معاف کیا۔ ایک اور شخص آتا ہے، آپ نے کہا تم نے کیا کیا؟ کہنے لگا محمد اگر نہ سنے تو بہتر ہوگا، نہیں نہیں مجھے بتاؤ آج میں سننا چاہتا ہوں۔ کہا اے اللہ کے نبی آپ کی بیٹی زینب اونٹنی پر سوار تھی، ان کے پیٹ میں حمل تھا، آپ مدینے میں تھے اور آپ کے داماد علی آپ کی بیٹی کو مدینے کی طرف لے کر جا رہے تھے، بیٹی زینب کے پیٹ میں بچہ تھا، میں نے تیر اونٹنی کو مار کر زخمی کرنا چاہا لیکن غلطی سے وہ تیر زینب کے پیٹ میں لگ گیا تھا، زینب کا پیٹ پھٹ گیا تھا، اس کے پیٹ کا بچہ زمین پر گر گیا تھا، اور اسی حال میں علی اپنی سالی کو آپ کی بیٹی زینب کو مدینے لائے، پیٹ کا بچہ ضائع ہو چکا تھا۔ جب زینب کو ہوش آیا اور اس کو پتا چلا کہ میرے پیٹ کا بچہ نہ رہا تو آپ کی بیٹی زینب اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی، ان کا انتقال ہو گیا۔ اے اللہ کے نبی میں آپ کی بیٹی زینب کا قاتل ہوں۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ہبار میری بیٹی کی یاد دلا دیا آج تو نے، میں نے ہی اپنے ان ہاتھوں میں اپنی بیٹی کو دم توڑتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے ان ہاتھوں میں اپنی بیٹی کو لیا اور اس کی آخری سانسیں اسی حال میں نکلی کہ اس کو صدمہ تھا کہ میرے پیٹ کا بچہ ضائع ہو گیا، لیکن اے ہبار میں وعدہ کر چکا ہوں کہ کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، او میری بیٹی کے قاتل، او میری بیٹی زینب کے قاتل، جا اے ہبار جا جا ہبار میں نے تجھ کو بھی معاف کر دیا، اے ہبار میں نے تیرا خون بھی بخش دیا، اے ہبار جا میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جا، میں نے تجھے بھی چھوڑ دیا۔ اسی محفل میں معافی مانگنے والی ایک عورت آتی ہے، نام ہے اس کا ہندا، کہتی ہے اللہ کے نبی آپ تو مجھے جانتے ہی ہیں۔ آپ نے کہا تم ہندا ہو؟ ہاں۔ اے ہندا تیرا جرم تو بہت بڑا ہے، میرے چچا حمزہ کا تو نے پیٹ پھاڑا، میرے چچا حمزہ کے قتل کے بعد تو نے اس کی ناک کاٹی، تو نے اس کا کان کاٹا، تو نے میرے چچا حمزہ کی زبان کاٹی، اور ان تینوں میں دھاگا ڈال کر تو نے اس کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا، میری چچا کی لاش کا تو نے مسئلہ کیا ہے، تو
تو نے میرے چچا حمزہ کی زبان کاٹی، ناک کاٹی، کان کاٹا اور اس کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا، اس پر بھی تیرا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوا تو تو نے میرے چچا کا پیٹ پھاڑا، پیٹ سے کلیجہ نکالا، اس کلیجے کو کاٹا اور اپنے دانتوں سے نوچا اور اس کلیجے کو تو نے دانتوں سے چبایا۔ جب تیرے دل نے اس کو حلق کے اندر، پیٹ کے اندر لے جانا گوارا نہ کیا تو اپنے دانتوں سے کچا چبا کر تو نے زمین کے اوپر تھوک دیا۔ اے ہندا، تو نے میرے چچا کے ساتھ اتنا بھیانک اور خطرناک سلوک کیا، لیکن میں آج تجھ سے بھی بدلہ نہ لوں گا۔ اے ہندا جا، میں نے تجھے بھی معاف کر دیا۔ اے ہندا، لیکن ایک گزارش ہے، میرے سامنے مت آنا، میں بھی انسان ہوں، میرے پاس بھی دل ہے۔ جب تو میرے سامنے آئے گی تو مجھے اپنے چچا کی لاش یاد آ جائے گی، جب تو میرے سامنے آئے گی تو مجھے اپنے چچا کا یہ مسئلہ کیا ہوا، یہ بگڑا ہوا اور ان کی لاش کے ساتھ یہ سلوک جو تو نے کیا وہ میرے سامنے آ جائے گا۔ اے ہندا، آئندہ میرے نظروں کے سامنے مت آنا۔ اے ہندا، جب تو میری آنکھوں کے سامنے آئے گی تو مجھے میرے چچا کی یاد آ جائے گی۔ یہ کہہ کر آپ نے ہندا کو بھی معاف کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہندا بعد میں اسلام لے آتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے ایک ایک کر کے سب کو معاف کر دیا۔ جب اللہ کے نبی یہ کہہ رہے تھے کہ آج میں کسی سے انتقام نہیں لوں گا، تو یہ 10,000 صحابہ اتنے سیدھے تھے کہ خاموش ہو کر کہنے لگے، آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر، جو آپ نے فیصلہ کر دیا وہ مجھے تسلیم ہے، جو آپ نے فیصلہ کر دیا وہ مجھے قبول ہے۔ میرے اپنے ماں باپ کا، میں اپنے بیٹوں کا، اپنی اولاد کا میں بھی بدلہ نہ لوں گا۔ میرے بھائیوں، 10,000 گائے سے مراد ایسے 10,000 صحابہ جو نبی اکرم پر اپنی جان نچھاور کریں گے اور ان کے حکم کے آگے اپنے سر تسلیم خم کر لیں گے، یہ 10,000 گائے سے مراد یہ ہے۔ تو 100 سونے کے سکوں سے مراد اصحاب صفہ، 10 ہار سے مراد عشرہ مبشرہ، 300 گھوڑوں سے مراد 313 جنگ بدر میں لڑنے والے صحابہ، 10,000 گائےوں سے مراد مکے میں 10,000 صحابہ کا وہ لشکر جو جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ مکے میں داخل ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کر لیا۔ یہ پورا کا پورا منتر صرف محمد رسول اللہ پر فٹ اترتا ہے، پورا اترتا ہے، اس کے علاوہ اس منتر کے مطابق ہمیں کوئی نہیں دکھائی دیتا۔ جہاں تک ناموں کی بات ہے، پہلا نام محمد، تو لفظ محمد بھی ایسے ہی ویدوں میں آیا ہے۔ اگیان ہیتو کرت موہ مدانتھکارم ناشم ودھایم ہی تدودیت وویکا، محمد بھی آ گیا۔ چلیے نراشن سے اگر آپ کو پسند نہیں نام کہاں ہے تو نام بھی آ رہا ہے، محمد۔ اگیان ہیتو کرت محمد، ملائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ محمد اندھکارم ناشم، ملائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ محمد اندھکارم ناشم ودھایم ہی تدودیت وویکا۔ محمد آئیں گے اس دھرتی پر، محمد آئیں گے، محمد اندھکارم ناشم، دھرتی پر اندھیرا ہوگا وہ اس اندھیرے کو ناش کر دیں گے، دھرتی پر اندھیرا ہوگا اس اندھیرے کو مٹائیں گے، محمد اندھکارم ناشم۔ محمد کے آنے کے بعد اندھیرا مٹے گا۔ آپ کو نہیں معلوم محمد الرسول اللہ کے آنے سے پہلے کتنا اندھیرا تھا؟ اس کی ایک جھلک دیکھنا چاہتے ہو تو میں دکھاؤں آپ کو، اتنا اندھیرا تھا محمد الرسول اللہ کے آنے سے پہلے کہ لوگ شراب میں اتنے مست تھے کہ ان کے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو ماں اپنے بچے کو دودھ کا قطرہ منہ میں نہیں ڈالتی تھی، پانی کا قطرہ منہ میں نہیں ڈالتی تھی۔ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا تھا تو شراب کے قطرے اور شراب کی بوندیں اس بچے کے منہ میں ڈالی جاتی تھی اور اس پر فخر کیا جاتا تھا کہ میں نے اپنے بچے کو پیدا ہونے کے بعد شراب کے قطرے پلائے۔ ان کی گھٹی میں شراب رچی اور بسی ہوئی تھی۔ جوا اتنا زیادہ کھیلا جاتا تھا کہ جوئے میں رقم ہار جاتے تھے تو مکان لگا دیا کرتے تھے، اور مکان جوئے میں ہار جاتے تھے تو بیوی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے۔ پڑھیے زاد المعاد علامہ ابن قیم کی، اور بیوی بھی جوئے میں ہار جاتے تھے
تو جوان بیٹی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے. زناکاری عروج پر تھی، عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی. بچی کے پیدا ہونے کے بعد ظالم باپ 4 سال تک بچی کو اپنے گھر میں پالتا تھا، 4 سال تک پوستا تھا، بڑا کرتا تھا، اور 4 سال کی ہو جانے کے بعد بیوی سے کہتا تھا کہ بچی اب 4 سال کی ہو گئی ہے، اب اس کو ہم دفن کریں گے. ماں کو حکم دیتا تھا بیوی کو نہلاؤ دھلاؤ. ماں روتے ہوئے اپنی بچی کو نہلاتی تھی، کپڑے پہناتی تھی. ظالم اور شقی القلب باپ بیٹی کی انگلی پکڑ کے کہتا چلو میلے میں. نئے کپڑے پہنائے جاتے تھے اور جنگل کی طرف باپ لے کے چلتا تھا جہاں پہلے سے گڑھا کھودا وہ تیار ہوتا تھا، اور اس گڈھے کے پاس لے جا کر کہتا تھا کہ بیٹی ذرا اس گڈھے میں جھانک کر دیکھو، تمہاری ماں تمہیں نظر آئیں گی. بچی جنگل میں اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے کے لیے اس گڈھے میں جھانکتی. پیچھے سے شقی القلب کسائی باپ بچی کو دھکا دے دیتا اور وہ قبر کے اندر گڈھے میں گر جاتی. پھر یہ مٹی ڈالتا، جہاں تک ہو سکتا وہ ننھے منھے ہاتھوں سے مٹی ہٹاتی، لیکن شقی القلب باپ کا دل نہیں پسیجتا. وہ چیختی چلاتی لیکن اس کا دل موم نہیں ہوتا، پورا کا پورا مٹی سے پاٹ دیتا اور اس وقت تک قبر کے پاس گڈھے کے پاس کھڑا رہتا جب تک اس بچی کی آخری سانس نہیں نکل جاتی اور وہ رو رو کر مر نہیں جاتی، تب تک وہ نہیں آتا. اور مر جانے کے بعد پھر اپنی قوم میں آتا، شراب کی بوتل اٹھا کر ہنستے ہوئے فخر کے ساتھ کہتا کہ آج میں نے اپنی بیٹی کو دفن کر دیا. اس سے زیادہ شقی اور قلبی کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ اندھکار کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ اندھیرا کیا ہوگا؟ آج بھی بچے مارے جاتے ہیں ماں کے پیٹ میں. الٹرا ساؤنڈ پہ چیک کرایا گیا، بتایا لڑکی ہے. صاحب 3 لڑکیاں پہلے سے، 4تھی بھی لڑکی. نہیں صاحب ایبارشن کرا دی. لکھا ہے ہاسپٹل میں یہاں بھروڑ کی لنگ کی جانچ نہیں کی جاتی ہے، یہ اپرادھ ہے. لکھا ہوتا ہے ہاسپٹلز میں، لیکن پسے پردہ سارے کام ہو رہے ہیں. کیا کالج میں پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ ہونے والی غلطیوں پر جب کالج کی لڑکیوں کا حمل ٹھہر جاتا ہے تو کیا ان کا ایبارشن نہیں ہو رہا ہے؟ کیا وہ بچے نہیں گرائے جا رہے ہیں؟ کیا حمل ساقط نہیں ہو رہے ہیں؟ سب کچھ ہو رہا ہے پسے پردہ، سب کچھ ہو رہا ہے پسے پردہ، پیٹھ کے پیچھے، سامنے نہ صحیح لیکن سارے ہاسپٹل میں ہو رہا ہے. بچے گرائے جا رہے ہیں. ناجائز بچے تو چھوڑو، جائز بچے بھی گرائے جا رہے ہیں. 3 لڑکیاں ہیں، 4تھی بھی پیٹ میں بچی ہے. نہیں صاحب ڈاکٹر صاحب گرا دو. یاد رکھنا، جتنے لوگ بیٹھے ہو سن لو، اگر کسی نے یہ جرم کیا ہے اور اپنی بیوی سے کروایا ہے یا اپنے بچے کا حمل ساقط کروایا ہے، ابھی جاؤ توبہ کرو، گڑگڑاؤ رب کے سامنے. اس کو رحم آ جائے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتا ہے، غفور الرحیم ہے وہ. ورنہ جرم بہت بڑا ہے. جس نے اپنی بیوی کے پیٹ سے بچہ گروایا، چاہے وہ حمل 10 دن کا ہی کیوں نہ ہو، 15 دن کا کیوں نہ ہو، حمل ٹھہرنے کے بعد گربھ کے اندر بچہ ٹھہر جانے کے بعد اس کو گروانا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے دنیا میں اپنے بچے کو اپنی بیوی کے پیٹ سے ابارشن کروا دیا، گروا دیا، اسقاط کروایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بچے کو ہاتھ دے گا، پیر دے گا، زبان دے گا، آنکھیں دے گا، سر دے گا. یہ بچہ ایک بچے کی شکل اختیار کرے گا. بخاری کی روایت ہے، جاء یوم القیامہ ومعلق بین ثدیہا، قیامت کے دن وہ بچہ اس حال میں آئے گا کہ وہ اپنے ماں کی دونوں پستان سے لٹکا ہوا ہوگا، اپنے ماں کے دونوں